السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان بعض چیزوں پر غضبناک ہو جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے۔ شوہر کو بیوی کے اوپر، بیوی کو شوہر کے اوپر، ماں باپ کو اولاد کے اوپر، بھائی کو بھائی پر، دوست کو دوست پر۔ یہ تو انسانوں کا آپس کا غصہ ہوتا ہے کہ جس میں ممکن ہے غصہ کرنے والا حق پر ہو یا حق پر ہی نہ ہو اور غلط سمجھ کر کے وہ غصہ کر رہا ہو، لیکن جس بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالی غضبناک ہو، اللہ تعالی غصہ فرمائے، وہ تو یقینی بات ہے کہ جس بات پر غصہ کر رہا ہے رب العالمین وہ کام بہت غلط ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہو رہا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا فرمان سنیے کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک غضبناک تین قسم کے لوگ ہیں۔ وہ جب یہ کام کرتے ہیں، یہ تین کاموں میں سے کوئی بھی کر لیا اس نے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے پھر اس کا چھٹکارا کیسے ہوگا، اللہ یہ کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اور اللہ کی مرضی ہے کس کو معاف کرتا ہے اور کس کو سزا دیتا ہے۔ فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے نزدیک تین چیزیں یا تین قسم کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر رب العالمین بڑا غضبناک ہوتا ہے۔ ملحد فی الحرم، حرم کے اندر، حرم بیت اللہ اور حرم مسجد نبوی، یہ دونوں کے دونوں حرم میں شمار ہوتے ہیں۔ وہاں پر خون خرابہ کر رہا ہے، وہاں پر چور چغاری کر رہا ہے، وہاں پر گویا کہ اس کی عزت کو، اس کی حرمت کو پامال کر رہا ہے، یہ ملحد ہے، الحاد کر رہا ہے، اور ایسے شخص کے اوپر رب تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ دوسرا فرمایا آپ نے وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، مسلمان ہے اور اسلام میں رہتے ہوئے جاہلیت کے جو طریقے تھے ان کو اپنا رہا ہے، ان کو اختیار کر رہا ہے، ان کو چلا رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے۔ اس میں سے ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جاہلیت کے دور میں یہ تھا کہ برتھ ڈے منائی جاتی تھی، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے عیسائی لوگ مناتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ چیز چلی آ رہی ہے، اس کو مسلمانوں نے میلاد النبی کے نام سے اپنانا شروع کر دیا۔ گویا کہ زمانہ جاہلیت کا جو طریقہ تھا اس کو انہوں نے پروموٹ کیا اور اس پر عمل کیا اور اس کو آگے بڑھایا۔ رب تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے اوپر بہت ہی زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ لہذا میلاد منانے والوں کو چاہیے، اول تو میلاد کا ثبوت ہی نہیں، نبی نے نہیں منایا، خلفائے راشدین نے نہیں منایا، عشرہ مبشرہ نے نہیں منایا، چاروں اماموں میں سے کسی امام نے نہیں منایا، کسی محدث نے، تمام محدثین میں سے کسی نے نہیں منایا، تو ہم کیوں منائیں؟ اور نبی نے نہ اس کا حکم دیا۔ تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَمُطَّلِبُ دَمَ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيَحْرِقَ دَمَهُ، جو شخص کسی دوسرے کا خون بہاتا ہے ناحق، کسی سے پیسے ملے، بھائی وہ فلاں کو مار دو، جا کر کے گولیاں چلائیں اور بھاگ گئے اپنا، یا خود ہی دشمناگی میں گولی چلا رہا ہے اس کے اوپر، اس کو مار رہا ہے، ناحق مار رہا ہے، ذرا سی معمولی سے ناراضگی ہو گئی اور قتل پر قتل کرنا شروع کر دیا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت سے پہلے حرج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا مل حرج، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرج ہے کیا؟ آپ نے فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا،
یہ نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں اپنے دور کے اندر. ہر جگہ پر قتل، ہر جگہ پر قتل، ادھر قتل ادھر قتل ادھر قتل. تو میں تمام کلمہ گو مسلمانوں سے کہوں گا ان تینوں چیزوں کا خیال رکھیں، ان میں سے کوئی ایک کام بھی نہ کرنے پائیں، ورنہ رب تبارک و تعالیٰ کا غیظ و غضب ایسا نازل ہو سکتا ہے کہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی.